مهدی ادركنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات، ان کی احادیث لے کر حاضر ہوئے ہیں. امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ کلمات جو آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کیے جا رہے ہیں، وہ احادیث جو مسلسل آپ کی خدمت میں گوش گزار کی جا رہی ہے، وہ احادیث ہیں، وہ کلمات ہیں، وہ جملے ہیں امام کے جو نہج البلاغہ میں امام نے فرمائے ہیں. اس لیے ہمارا جو عنوان گفتگو ہے وہ درس نہج البلاغہ کے حوالے سے ہے. وإلا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری ایسی امام کی احادیث ہیں، امام کی حکمتیں ہیں، امام کے مواعظ ہیں، امام کے جملے ہیں جو مختلف کتابوں میں بہت سارے ہیں. ہم نے صرف ان حکم اور ان حدیث پر اعتماد کیا ہے کہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں، تاکہ ہم نہج البلاغہ کو تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کر سکیں اور تھوڑا بہت ہم جان سکیں. محترم ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو میں ہم جس حدیث کو امام کی پیش کرنے والے ہیں، اس میں امام امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: طوبیٰ لمن ذکر المعاد وعمل للحساب. طوبیٰ ہے، طوبیٰ آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ طوبیٰ جنت کا ایک درخت ہے، اور یہاں پر بہرحال یہاں اس معنی میں ہے کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی، خوش نصیب ہے وہ شخص، اس شخص کی خوش بختی ہے کہ جس کے لیے ہم فرماتے ہیں لمن ذکر المعاد، کہ جو قیامت کو یاد کرتا رہے، جو آخرت کو یاد کرتا رہے، جو معاد کو یاد کرتا رہے. اس لیے چونکہ دنیا کی تمام زرق و برق ہمیں اس طرف کھینچ لیتی ہے، مبذول کر لیتی ہے کہ ہم آخرت سے دور ہو جاتے ہیں. ہم بسا اوقات آخرت کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتے، جبکہ اگر دیکھا جائے اور احادیث اور روایات کی نظر سے دیکھا جائے تو آخرت وہ ایک ایسا ٹھکانہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے لیے ہمیں ملتا ہے کتابوں میں کہ آخرت دار بقا ہے، یعنی وہاں پر ہمیشہ بقا ہی بقا ہے، وہاں پر ہمیشہ انسان سلامت رہے گا، وہاں پر ہمیشگی ہے. کیونکہ یہ دنیا دار فنا ہے، اس میں ایک چند روزہ زندگی ہے، اس کے بعد یہاں سے گزر جانا ہے. یہ چند روزہ امتحانی ماحول ہے، اس میں سے گزر کے ہمیں اس خدمت میں جانا ہے اور اس جگہ جانا ہے کہ جہاں کے بعد موت کا تصور نہیں ہے، اور صرف انسان کی زندگی ہوگی، انسان ہوگا اور اس کے اعمال ہوں گے. محترم ناظرین کرام، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی روز کی زندگی میں، روزمرہ کے حالات میں، روزمرہ کی گفت و شنید میں، روزمرہ کی اٹھ بیٹھ میں آخرت کو یاد رکھتا ہے، قیامت کو یاد رکھتا ہے کہ قیامت نام کی بھی ایک چیز ہے، وہ بھی برپا ہوگی. قیامت حق ہے، آخرت حق ہے. جب قیامت برپا ہوگی تو انسان کے کوئی کام نہیں آئے گا. جب آخرت کا مرحلہ آئے گا تو وہاں پر جیسا کہ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من ابیہ و امہ و اخیہ، وہ دن کیسا ہولناک دن ہوگا کہ جس دن انسان اپنے باپ سے دوری اختیار کرے گا، اپنے بیٹوں سے، اپنی زوجہ سے، اپنی ماں سے، سب سے دور ہوتا نظر آئے گا. سب کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی، اس لیے چونکہ اس دن کسی کا اعمال کسی کے حق میں کام آنے والا نہیں ہے. اسی لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ہم اپنے روز کی زندگی میں، روز کے اعمال میں ہم اپنی آخرت کو یاد رکھیں اور اسے کبھی بھی فراموش نہ کریں، کیونکہ وہی اصل ہے اور وہی ہماری زندگی کی بقا ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جملہ تو یہ کہ ذکر المعاد، پھر امام فرماتے ہیں وعمل للحساب، وہ شخص بھی خوش نصیب ہے، وہ شخص بھی خوش بخت ہے. اس شخص کے بھی کیا کہنے، کتنا ہی اچھا نصیب ہے اس کا، کتنی ہی اچھی تقدیر ہے کہ جو عامل للحساب، کہ جو عمل کرتا ہے
جتنا عمل انجام دیتا ہے، جو بھی انجام دیتا ہے، وہ تمام کا تمام صرف اس بنیاد پر انجام دیتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا حساب ہونا ہے۔ اگر وہ کوئی اچھائی کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ اگر وہ کوئی عمل انجام ایسا دے رہا ہے کہ جس میں کوئی برائی ہے تو وہ اس سے رک جاتا ہے، اس لیے چونکہ اسے یہ یاد رہتا ہے کہ ہمیں حساب دینا ہے، ہم کیسے حساب دیں گے، کیونکہ ہر عمل جو بھی ہم اس کائنات میں کرتے ہیں اس عمل کا حساب ضرور ہوگا اور اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس کا حساب انسان سے باقاعدہ طور پر ایک ایک چیز کا باریک بینی کے ساتھ حساب ہوگا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے ابھی سوال کیا جائے گا، یہ کہاں چلے جا رہے ہیں، انہیں ابھی جانے نہیں دینا ہے بلکہ انہیں روک کے رکھنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، چونکہ حساب کا تعلق بھی وہیں سے ہے، آخرت سے ہے، وہیں سے اس کا تعلق ہے، تو اس لیے انسان جو بھی عمل کرے وہ یہ سوچ کر کرے کہ آخرت میں، اگر انسان کو آخرت یاد ہے، اگر انسان کو اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں کچھ یعنی سوچتا ہے اور وہ اچھائی چاہتا ہے، تو پھر وہ وہاں کی بات سوچ کر عمل کے مسئلے میں حساس ہو جائے گا اور عمل وہ انجام دے گا، کیونکہ جب عمل اس کو کرنا ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ عمل جو بھی ہم کریں گے اس کا حساب ہوگا۔ اگر وہ خراب عمل ہوگا تو اس کا حساب ہوگا اور آخرت میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اگر اچھا عمل انجام دیں گے تو اس کا بھی حساب ہوگا اور آخرت میں خوشبختی ہمارے بخت میں لکھ دی جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں وَقَنِعَ بالکفاف، اور جو اللہ نے اسے دیا ہے، جو بھی اسے دیا ہے، جس حال میں رکھا ہے وہ اسی پر قناعت کیے ہوئے ہے، اللہ کی اسی چیز کو اپنائے ہوئے ہے، اور جو بھی اس نے دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، اگر کم دیا ہے تو بھی شکر ہے، زیادہ دیا ہے تو بھی شکر ہے۔ اور اسی طرح وَرَضِيَ عَنِ اللَّهِ، اور وہ اللہ سے راضی اور خوشنود رہے۔ جو شخص، جو بندہ اللہ سے راضی رہے اور اللہ کی رضا سے راضی رہے، یعنی کہ جو اللہ اس کے حق میں بہتر چاہے اسے بہتر سمجھے، جو اللہ اس کے حق میں اچھا چاہے اسے اچھا سمجھے، یعنی جو بھی اللہ کرے گا وہ بہتر ہی ہوگا، وہ آج نہیں تو کل ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اگر ہمیں فی الحال اگر اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، ہم کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہم نے ایسے اعمال انجام دے دیے جس کا یہ ہمیں اجر مل رہا ہے، اور خدا ہم سے ناراض ہے اور خدا ہم سے دوری اختیار کیے ہوئے ہماری طرف نہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ یہ جس مسئلے میں ہم گرفتار ہیں وہ مسئلہ خداوند متعال سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا، تو عین ممکن ہے یہ ایک ایسی آزمائش ہو کہ جس کے بعد ایک آسانی ہو۔ کیونکہ ہر عسر اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ علم نشرح کی، کہ سورہ انشراح کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہر عسر اور ہر تنگ دستی اور ہر پریشانی کے بعد ایک آسانی ہے، ایک آسائش ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ وہ جملہ ہے کہ جہاں پر امام کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سے بندہ راضی ہو جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں کہ اس کائنات میں، کیونکہ صرف ایک طرفہ اگر گفتگو کی جائے، دیکھیں اگر اللہ سے بندہ راضی ہو جائے گا تب جا کر اللہ بندوں سے راضی ہوگا۔ کیوں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی۔ قرآن کی آیت ہے کہ لوگ بھی، مومنین بھی اللہ سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ سے راضی ہوں گے، یعنی کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ہم یعنی اللہ سے راضی ہونے کا مطلب ابھی ہم اللہ سے ناراض چل رہے ہیں، جب راضی ہو جائیں گے نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ ہمارے حق میں کرے گا اس پر ہم راضی ہیں، جو اللہ جو ہمیں دے گا ہم اس پر راضی ہیں، جو جس حال میں رکھے گا اللہ ہم اس پر راضی ہیں۔ جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی تو اس وقت پروردگار عالم کا وہ قول سامنے آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ سے راضی ہیں، اب ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے راضی ہونے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رسول بھی راضی ہو جاتے ہیں اور اہل بیت علیہم السلام بھی راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان سب کی رضایت یکے بعد دیگرے جڑی ہوئی ہے، ایک متصل ہے، ایک تسلسل ہے رضایت کا۔ یہاں اہل بیت کو راضی کیجئے، رسالت مآب کو گویا راضی کر لیا، رسالت مآب کو راضی کر لیا، گویا خدا کو راضی کر لیا، تو ایک مسلسل ایک اتصال ہے کہ جو خداوند متعال تک جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں اپنے اعمال میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو کس طرح سے انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے امام امیر المومنین علیہ السلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، عمل کی بات کرتے فرماتے ہیں کہ سیئۃ تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک،
مولا فرماتے ہیں وہ گناہ کہ جو تمہیں پشیمان کر دے، وہ گناہ جو تمہیں افسوس کرنے پر لا دے اور تمہیں افسوس کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دے، تمہیں رنجیدہ کر دے، وہ گناہ کہیں بہتر ہے اس نیکی سے جو تمہیں تکبر میں ڈال دے۔ ایسی نیکی کس کام کی جو انسان کو متکبر کر دے؟ ایسی نیکی سے کیا فائدہ جو انسان کو اتنا تکبر میں ڈال دے کہ وہ نیکی میں یہ سوچے کہ بھائی ہم سے بڑا نیک آدمی تو ہے ہی نہیں کوئی۔ تو مولا فرماتے ہیں وہ گناہ جو رنج دے دے، جو انسان کو یہ سوچنے پہ آمادہ کر دے کہ میں نے غلط کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے استغفار کرنی چاہیے، تو اس گناہ، وہ گناہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے اس نیکی سے کہ جو انسان کو متکبر بنا دے، جو انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دے کہ بھئی اب مجھ سے بڑا عابد تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو عمل جو ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں پر عمل جیسا بھی ہو، تھوڑا بھی ہو لیکن خالص ہو، اچھا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر عمل کا تعلق حساب سے ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو کے ساتھ اور دوسرے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔